اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں جو قیامت کے دن ہم نے فیصلہ کرنا ہے حق اور باطل کا، شرک اور توحید کا، ایمان اور کفر کا، نجات کامیابی اور ناکامی کا، جنت اور جہنم کا، تو وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جس دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کا اور کسی کو شریک بنا لیا۔ اچھا، یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مشرک کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ یا اس کے رسول کو یا شریعت کو نہیں مانتا۔ وہ بظاہر ایمان کا دعوے دار ہوتا ہے، اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں۔ کافر الگ ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو سرے سے انکار کر دے۔ مشرک وہ ہے کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان فاصلہ اور فرق نہ رکھ سکے اور وہ کسی غلطی کا شکار ہو جائے کہ اللہ کی مخلوق میں وہ صفتیں ماننا شروع کر دیں جو رب کا خاصہ ہیں، اور وہ اپنے طور پہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے عشق میں، ان کی عقیدت میں، ان کی اطاعت میں، ان کے ادب میں، ان کی فرما برداری میں، ان کے کمالات دیکھ کر وہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحرا میں پیاسا چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ لیتا ہے، اور یہ مشہور ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور صحرا کی چمکتی ہوئی جو ریت ہے وہ پانی حقیقت میں نہیں ہوتی۔ قرآن نے ایک مقام پہ مثال بھی دی ہے۔ اور پھر وہ پیاسا پانی کی تلاش میں اسی ریت کی چمک دھمک میں گم ہو جاتا ہے اور ڈھونڈتا رہتا ہے، سرگرداں ہوتا ہے، اور آخر میں پیاس کی شدت سے مر جاتا ہے، لیکن اسے پانی نہیں ملتا۔ اسی طرح مشرک کو کبھی نجات نہیں ملے گی، وہ جتنا مرضی کرتا رہے آخر میں اس کا انجام غلط ہے۔ اور قیامت کے دن جن پہ وہ بھروسہ رکھ کے، جن کو اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے جن کو عرضیاں پیش کرتا رہا، وہ قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اور جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہونے سے پہلے انہیں وہاں روک لیا جائے گا۔ اللہ کہیں گے ہم ایسے نہیں کرتے، حق سچ کا فیصلہ کریں گے، وہ کہیں گے نہیں بھائی منہ دھوئی کر سا، ہم ان کے آمنے سامنے کریں گے، سوال جواب کر کے ان کا جرم ثابت کر کے تو پھر جہنم میں بھیجیں گے، تاکہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا۔ اور انبیاء اور اولیاء کو چونکہ پتہ نہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، انہیں پتہ نہیں تھا، اور لوگ پیچھے ان کے ذمے بہتان اور جھوٹ لگا دیا، تو ہم ان کے منہ دوئی ان کو کر کے جائیں گے کہ یہ آپ کے خلاف الزام تراشیاں کرتے رہے، اور اب انہیں بتلاؤ کہ تمہیں پتہ تھا یا نہیں تھا، یہ تو کہتے تھے یہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ انبیاء اولیاء غیب دان بھی ہیں، اور ان کی قبروں پہ جائیں تو یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہماری جواب بھی دیتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو آج ہم فیصلہ کریں گے۔ اب دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں مرنے کے بعد قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کی صبح تک روح واپس اس بدن میں آ سکتی نہیں، اور جب تک روح نہ آئے
وہ دنیا والوں کا نہ سلام سنتا ہے، نہ کلام سنتا ہے، نہ بات سنتا ہے، نہ جوتوں کی آٹ سنتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں آنے والا آیا اور کدھر چلا گیا، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسے تب پتہ چلے گا جب اس کی روح کو دوبارہ اس کے بدن کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور جب روحیں بدن کے ساتھ جڑیں گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو ان کے بدن کے ساتھ جوڑا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھٹ جائیں گی اور بندے باہر آ جائیں گے، حشر قائم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم قیامت کے دن سب کو اکٹھا کریں گے، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، اور ان کو ماننے والے بھی اور ان کی عبادت کرنے والوں کو بھی۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور جن کو تم شریک کرتے رہے، انبیاء اولیاء کو بھی۔ فزیلنا بینہم، اب ہم فیصلہ کریں گے اور تمہارے درمیان جدائی ڈالیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، وہ جن کی عبادت کی جاتی رہی وہ کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ ہماری عبادت کرتے رہے، ہمیں پتہ کہ قبر میں آ کے سجدے کرتے رہے، نظر و نیاز دیتے رہے، جو کچھ بھی کرتے رہے، ہمیں کچھ پتہ۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اللہ نے خصوصی طور پہ تذکرہ کیا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اور پھر اللہ یوم یجمع اللہ الرسل فماذا اجبتم، اللہ سارے رسولوں کو جمع کرے گا، لما عبدتم وماذا اجبتم، کیوں تمہاری عبادت کی جاتی رہی؟ دو جواب، رسولوں کو جواب دینا پڑے گا۔ اچھا، وہ منظر ہوگا نا جب وہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ یہ عبادت کرتے رہے، اللہ کہتے ہیں، اور پھر وہ برات کا اعلان کر دیں گے، اللہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر ہے 167، 66 اور 67، 166 اور 167 سورہ بقرہ۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب برات کا اعلان کر دیں گے، اتبعوا، جن کی تابع داری کی جاتی رہی، من الذین اتبعوا، ان سے بیزاری کا، لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے جو ان کی پیروی کرتے رہے۔ کب؟ ورأوا العذاب، جب عذاب دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، وتقطعت بهم الاسباب، اور رہائی کے سارے رشتے اور وسیلے ٹوٹ جائیں گے، سارے وسیلے ختم ہو جائیں گے۔ آج تو کہتے ہیں نا کہ 5 تن پاک چھڑا لیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سارے اسباب ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، وہ جو تابع داری کرنے والے تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے، فنتبرأ منہم، ہم بھی ان سے برات کا اعلان کریں گے۔ کیا اعلان کریں گے؟ لوگوں یہ جو کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، حضرت علی کے پلے کخ بھی کوئی نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، اگر مشکل کشا ہوتے تو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتے، تو جب عذاب سے بچایا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مشکل کشا نہیں ہے، تو ہم بھی ان سے برات کا اعلان کریں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، ان کے سارے زندگی کے اعمال ان کی ایک حسرت رہ جائیں گے، جب کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ
جتنی نیکیاں کی ہوں گی نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں باقی ہوگا، کیونکہ شرک آ گیا تو حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، سارے اعمال الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم عشق رسول کے دعوے دار ہیں، لیکن حقیقت ایسے نہیں تھی، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ وما هم بخارجین من النار، وہ جہنم سے کبھی بھی خلاصی نہیں پا سکیں گے۔ اسباب بھی سارے ختم ہو جائیں گے، 4 سبب ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے۔ 4 ہی طریقے ہوتے ہیں بچنے کے، اور وہ چاروں کے چارے کام نہیں آئیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، 4 طریقے ہیں سزا سے بچنے کے، چاروں کام نہیں آئیں گے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جرم اور کرے پھنسا کسی اور کو دیا جائے، وہاں پہ یہ بھی نہیں ہوگا، جو جرم کرے گا سزا اسے ملے گی۔ کرے کوئی اور بھرے کوئی، دنیا میں چل جاتا ہے، بندہ کوئی بڑا مار دیتا ہے اور پرچہ اپنے نوکر پہ کروا دیتا ہے، کسی غریب کے بچے پہ کروا دیتا ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ ولا يقبل منها شفاعة، جرم کر لے تو کسی بڑے کی سفارش کر کے جان چھڑوا لیتا ہے، وہ بھی وہاں پہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں کہ جو زبردستی اس سے کام کروا سکے۔ باقی انبیاء، اولیاء، حفاظ، علماء یہ شفاعت کریں گے، لیکن یہ درخواست ہوگی، وہ رب کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن زبردستی جسے شفاعت کاری کہتے ہیں، جس طرح بڑا آفیسر چھوٹے کو فون کرتا ہے یہ کام کرو، اور اسے مجبوری ہوتی ہے کام کرنے کی، رب سے ایسے کوئی نہیں کروا سکے گا۔ ولا یؤخذ منها عدل، یا پیسے دے کے جان چھڑا لے تو رب کے پاس خزانوں کی کمی کوئی نہیں، رب کو کوئی پیسے کا لالچ دے کے بھی جان نہیں چھڑا سکتا۔ ولا هم ينصرون، یا کوئی خود اتنا طاقتور ہو کہ جیل توڑ کے نکل جائے، کوئی اس کی جماعت اور جتھا آئے اور اس سے چھڑا کے لے جائے، اور رب سے کوئی ایسا کر سکتا نہیں۔ تو اسباب سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہم نے کہا نہیں اور یہ ہمارے متھے لگا رہے ہیں، اسی لیے تو کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو ہی گواہ تھا جب ہم دنیا میں نہیں تھے، لیکن تو موجود تھا، اب فیصلہ تو کر دے۔ شہیدم بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں رب کی قسم ہے ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن ہر شخص اپنے اعمال کیے ہوئے جو گزرے ہوئے اعمال ہیں ان کا بدلہ پا لے گا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور لوگ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جتنے جھوٹ بنائے ہوئے ہوں گے سارے کے سارے اس دن ختم ہو جائیں گے۔ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا ہوا تھا، کسی کو کرنیاں بھرنیاں والا سمجھا ہوا تھا، کسی کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کسی کو اولاد دینے والا، کسی کو رزق دینے والا، جو سمجھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ جو گھڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔